السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں اس درس میں. الحمدللہ یہ ہمارا آج کا 12واں درس ہے، 12ویں کلاس ہے، یعنی اس ہفتے کی آخری کلاس ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلے ہفتے ہوں گی. اور الحمدللہ ان 12 کلاسوں میں ہم نے انبیاء کرام کے تذکرے دیکھے، ان کی زندگی کے حالات دیکھے اور ان سے ملنے والی دروس اور عبر کو بھی ہم نے دیکھا. ابھی لاسٹ 3 درس سے ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ رہے تھے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں میرے لیے اسوہ اور میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے جس کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ یہ بات سمجھو کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو پڑھا، سنا، سمجھا. ہم نے ان کی آزمائشوں کو دیکھا، ان کی مشکلات اور مصائب کو دیکھا، ان کی پریشانیوں کو دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں کیسے کھڑے اترے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مشکلات اور مصائب کو کتنی آسانی سے اور بہترین انداز میں برداشت کیا، اور کیسے کیسے جو ہے آپ نے دین کے کام کو انجام دیا، کیسے آپ نے دشمنوں سے مقابلہ کیا، کیسے آپ نے بادشاہوں سے مناظرے کیے، کیسے آپ نے جو ہے کافروں اور مشرکوں لاجواب کر دیا. تو پچھلے 3 ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مکمل کیا. آج انشاءاللہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہم کریں گے. لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم کا اور ان کا تذکرہ ہم کریں گے. عزیز بھائیوں دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو دروس اور عبر بیان کرتے ہیں وہ کچھ چیزیں بس ہم آپ کے سامنے رکھ پاتے ہیں، باقی کا آپ خود پڑھیے اور اس سے کتنے دروس اور عبر آپ نکال سکتے ہو آپ ضرور نکالیے. انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا درس اور جو نصیحت اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت. سب سے پہلی بات حضرت ابراہیم کی فضیلت کہ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. آپ کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کی نسل میں نبوت کے سلسلے کو جاری کر دیا آپ کے بعد. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، خلت کے درجے پر فائز کیا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور اسی طرح ایک بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ دعوت کا اسلوب، کہ انسان کو کس طرح سے محبت سے سامنے والے سے خطاب کرنا چاہیے اس وقت جب دعوت خود اپنے گھر میں ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ایک مشرک باپ جو بتوں کو بناتا ہے، بتوں کو تراشتا ہے، بتوں کو بیچتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو بتوں کی پوجا میں سب سے آگے رہنے والا ہے، ایسے باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے پیارے انداز میں خطاب کر رہے ہیں، کیسی پیاری نصیحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا، کہ اے میرے والد جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے والد، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتے ہیں، جو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے آپ کو کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو دیکھیے کس طرح سے خطاب کرنے کا انداز دیکھیے، یا ابتی، یا ابتی. تو اس طرح سے ایک انسان جب جو ہے دعوتی کام کر رہا ہو تو داعی کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح سے لوگوں کو خطاب کریں، اسی طرح سے پیارے انداز میں لوگوں کو پکارے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے نا کہ جتنے لوگ دنیا میں بت پرستی کرتے ہیں، اصل میں وہ بت پرستی نہیں کر رہے بلکہ وہ شیطان پرستی کر رہے ہیں، وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. بتوں کی عبادت کرنا گویا شیطان کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ شیطان ہی نے ان لوگوں کو اس پر ابھارا تھا نا، بتوں کی عبادت پر.
بتوں کی پوجا پر، لہذا اصل میں بتوں کی عبادت یہ شیطان کی عبادت ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان یہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے. تو اصل میں جو بتوں کی عبادت ہے وہ بتوں کی نہیں بلکہ وہ شیطان کی عبادت ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے نا کہ داعی کو نرم دل ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، چاہے سامنے والا کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہے، آپ غصے میں نہ ہو، آپ کا خطاب پیار ہی سے ہو، پیارے انداز ہی میں ہو، آپ کے خطاب کا آپ کا لب و لہجہ چینج نہیں ہونا چاہیے. جب سامنے والا آپ کو برے خطاب سے پکارے، برے القاب سے پکارے، بری باتیں آپ کے سامنے رکھے، تب بھی آپ ان کو اچھے انداز میں پکارو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، والد کو دعوت دے رہے ہیں، والد غصے میں ہے، کہہ رہا ہے میں تجھے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ ابراہیم اگر تو نے یہ کام نہیں چھوڑا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے سنسار کر دوں گا. کس طرح سے جو ہے بد کلامی وہ کر رہا ہے، کس طرح سے بات وہ کتنی دھمکیاں وہ دے رہا ہے، گھر سے نکالنے کی دھمکی، رجم کرنے کی دھمکی. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھیے کیا کہتے ہیں، قال سلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم کا خطاب دیکھیے کتنا پیارے انداز میں ہے. لہذا داعی کو نرم دل ہونا چاہیے، سامنے والا کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ اس کو اچھے الفاظ سے پکارو، اس کو اچھے الفاظ سے دعوت دو، اس کو اچھے الفاظ سے بلاؤ. لہذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے. اسی طرح ایک اور سبق ہمیں یہ درس یہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں آپ. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے زندگی میں. میرے اور آپ کے والدین اب اس دنیا میں اگر نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ والد سے وعدہ کر لیا تھا دعا کرنے کا، دعا استغفار کرنے کا، تو برابر اپنے والد کے لیے دعا استغفار کرتے رہے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور میرا باپ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا ترک کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدها ایاہ، کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی وہ اس وعدے کی وجہ سے تھا. اور آگے فرمایا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے برات کا اعلان کر لیا. ان ابراہیم لحلیم واواہ منیب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی نرم دل اور بردبار تھے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت ترک کر دی. آپ کو پتہ ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے اصول بنا دیا کہ اب کوئی جو ہے اپنے مشرک والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتا. میں اور آپ دعا نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ما کان للنبی، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ما کان للنبی ان یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کسی مشرک کے لیے دعا کرے، بالکل جائز نہیں ہے. تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ میں ایک سنت بنا دیا، ایک جاری کردہ عمل بنا دیا کہ آج کے بعد ابھی کوئی بھی اپنے مشرکین کے لیے دعا نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کی ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ مشرک ہے تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے یہ قانون دے دیا، یہ اصول دے دیا. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ایثار و قربانی کا ملتا ہے کہ کس طرح سے قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، کس طرح سے آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے. ہر آزمائش اللہ کی جانب سے اللہ رب العالمین کے ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا. خود اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے تعلق سے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم آپ نے اس خواب کو تو سچ کر دکھایا. یہ خواب اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمائش کے طور پر دیا تھا، چاہے خواب کی آزمائش ہو، چاہے مشرکین کے کو توڑنا ہو، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے، چاہے آگ میں ڈالا ہی جانا کیوں نہ ہو. ہر قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہر تکلیف کو جو ہے خندہ پیشانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا اور ہر مشکل کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنا کیا. اسی طرح حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے نا کہ انسان کو چاہیے کہ پر تاثیر دلائل اور براہین سے لوگوں کو سمجھائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں نا، عام طور سے
हम मंतकियाना और फलसफियाना गुफ्तगू करते हैं, मंतकी गुफ्तगू, फलसफी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो कायनात की जो हिस्सी चीज़ें हैं उसको देख करके गौर व फिक्र करके नहीं बताते, जो ज़ाहिरन नज़र आ रही है बस अपने अल्फाजों का वो सहारा लेते हैं मंतकियाना गुफ्तगू से, इसी तरह से जो है फ़लसफियाना गुफ्तगू से। इंसान को चाहिए कि वो दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां हैं, उसकी आज़मत की, उसकी शान की जो निशानियां हैं, वो देख करके लोगों को उसकी तरफ एहसास दिलाए, उसकी तरफ बुलाए लोगों को, और उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान करवाए। ये असल है। देखिए, मैं आपको बितरतीब सरसरी तौर पर लेकर के जा रहा हूं, मैं बहुत तफसील से आपको बात नहीं करूंगा एक एक टॉपिक के ताल्लुक से, मैं सिर्फ आपके सामने एक जो है नुक्ता रख दूंगा, उसके ताल्लुक से 2-3 बातें रख दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि हमें आगे हजरत लूत का तज़किरा पूरा मुकम्मल करना है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो हमें पता चलता है वो ये कि मुशरिकीन, हमारे अक़रबा मुशरिकीन क्यों ना हो, हमारे रिश्तेदार अगर मुशरिकीन भी है ना, मुशरिक भी है, तो ऐसी सूरत में उनके साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। अगर आपके वालिद मुशरिक है, आपकी वालिदा मुशरिका है, अगर आपके दोस्त अहबाब मुशरिक है, कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार मुशरिक है अगर, और वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा जंग और जिदाल नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में आप उसके साथ हुस्न सलूक करोगे, अच्छा सलूक आप उसके साथ करोगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, अपने बाप मुशरिक को तौहीद परस्त, तौहीद की जो है तालीम आपने दी, तौहीद की दावत आपने दी, और भरपूर कोशिश की तौहीद की दावत देने की और तौहीद की तरफ बुलाने की, एक अल्लाह की तरफ बुलाने की, लेकिन उसके बावजूद, उसके मुशरिकाना अकायद होने के बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके साथ नरमी का मामला किया, अच्छा सलूक किया, उसके साथ अच्छी गुफ्तगू की, रहम दिली का मामला उसके साथ किया। लिहाजा शरीयत मुहम्मदी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसी रास्ते पर चलने का हुक्म दिया और फरमाया, व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। सूरह लुक़मान आयत नंबर 31। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर वो तुम्हें उभारे शिर्क करने पर, सूरह लुक़मान आयत नंबर गालिबन 15 है, कि अगर वो तुम्हें शिर्क करने पर उभारे तो आप शिर्क ना करना, आप अल्लाह के साथ शिर्क ना करना और उनकी उसमें इताअत ना करना। व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करना। वालिदैन अगर शिर्क पर उभार रहे हैं, कुफ्र पर उभार रहे, मत कीजिए, शिर्क और कुफ्र में उनका ताउन मत कीजिए, लेकिन याद रखिए कि वो आपके वालिदैन हैं, उनके साथ हर वो सलूक होना चाहिए जो एक बच्चे को अपने वालिदैन के साथ करना है, यानी अच्छा सलूक, बेहतर सलूक। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना सहाबिया को हुक्म दिया था सिली उम्मा की, कि अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक। सहाबिया ने पूछा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा मुशरिका है, वो मेरे पास आती है जब कभी उसको ज़रूरत पड़ती है, मैं उसके साथ क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सली उम्मी की, के उम्मा की, कि अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिदा के साथ हुस्न सलूक करो। तो शरीयत ये कहती है कि अगर आपके वालिदैन मुशरिक है या मुशरिका है आपकी वालिदा, तो ऐसी सूरत में आप उनके शिर्क में, उनके कुफ्र में उनका ताउन मत करो, लेकिन जो दुनियावी एतबार से जो उनके साथ हुस्न सलूक है वो आपको करना है, ये आप पर वाजिब है, फर्द है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो हमें एक सबक जो हमें मिलता है वो ये कि दावत की राह में आने वाली मसाइब और मुश्किलात पर बंदा सब्र करे, हर एतबार से सब्र करे, चाहे सामने वाला धमकी क्यों ना दे, जैसे हजरत इब्राहीम के वालिद ने दी थी, लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, कि अगर तुमने ये बात नहीं छोड़ी तो हम तुमको जो है रजम कर देंगे। कितना डराया बाप ने, कितनी धमकी दी, हजरत इब्राहीम ने सब्र किया। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने को आग में डाला गया, हजरत इब्राहीम ने सब्र किया। हाँ, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, कि आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा। लिहाजा इससे एक सबक ये मिलता है ना कि मुझे और आपको मुश्किलात और मसाइब पर सब्र करना चाहिए। इसी तरह हजरत इब्राहीम की ज़िंदगी से एक सबक ये भी मिलता है ना कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अला अल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर वैसे भरोसा करो जैसे उस पर भरोसा करने का हक़ है, तो अल्लाह ताला तुमको ऐसे रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को देता है। सुबह सवेरे वो अपने घोंसलों से निकलते हैं भूखे पेट, रात में शिकुम सैर हो करके, पेट भर करके, खा पी करके वो लौटते हैं। लिहाजा बंदों को चाहिए, मुझे और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, जब
بیٹے کی قربانی کا موقع آیا، حضرت ابراہیم نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے بچے کے گردن پر چھری پھیر دی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے کا موقع آیا، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آگ میں ڈال دیے جانے کو پسند کیا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، بچوں کو، اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا، ایسے میدان میں چھوڑا جہاں پر نہ کھانے کو کھانا، نہ پینے کو پانی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی حیوان، کوئی نہیں وہاں پر۔ ایسی جگہ پر ایسی جگہ پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑا۔ یہ ساری آزمائشوں کے موقع پر کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اپنے رب پر بھروسہ دکھایا۔ اسی طرح حضرت ہاجر نے اپنے رب پر بھروسہ دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں کتنی ہی مشکلات، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کرنے سے میں اور آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے اور ایک نعمت ہمیں اس سے یہ ملی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، زمزم کا پانی جاری کر دیا، اور اس کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3062، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3062، یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث ہے عن جابر بن عبد اللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی اس فائدے کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے۔ آپ جس نیت سے اس پانی کو پیئیں گے، شفا کی نیت ہو، اللہ رب العالمین شفا عطا کریں گے۔ جس بھی نیت سے آپ اس زمزم کے پانی کو پیئیں گے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک عظیم نعمت مجھے اور آپ کو یہ ملی ہے کہ جس سے آج میں اور آپ اور پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، زمزم کے پانی سے۔ لہذا یہ میرے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی ایک رحمت ہے۔ عزیز بھائیوں اور میری ماں و بہنوں، اسی طرح ایک آخری بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ دعائیں، حضرت ابراہیم کی ہوئی دعائیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے کتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اللہ رب العالمین سے۔ کچھ دعائیں بطور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد میں جتنی دعائیں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی دعائیں ہیں نا حضرت ابراہیم کی، وہ نوٹس جو آپ کو میں دیتا ہوں اردو کی، انشاءاللہ اس نوٹس میں میں تمام دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ جمع کر دوں گا۔ ابھی میں صرف دعائیں پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، ان دعاؤں کو میں ترجمے کے ساتھ نوٹس میں انشاءاللہ جمع کر دوں گا، اور وہ نوٹس آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی، تو آپ اس میں سے ضرور ان دعاؤں کو یاد کیجیے گا۔ سورہ بقرہ میں کچھ دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے گنائی ہیں۔ ایک دعا امن کی، رزق کی، جو دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اللہ رب العالمین سے، حلال رزق کی، شہر میں امن کی، وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کی تھی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات۔ اس میں اللہ رب العالمین سے انہوں نے امن کی اور اسی طرح سے رزق میں برکت کی دعا کی تھی۔ اسی طرح عمل کے قبولیت کی دعا کی تھی، کعبۃ اللہ تعمیر کرتے جا رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ رب العالمین تو ہم سے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے مسلمانوں کے لیے دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیت الحرام کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی رب هب لي من الصالحین۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اپنے لیے، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی ایک عظیم دعا یہ تھی رب اغفر لی واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع
ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بہت پیاری دعا اور بہت ہی اہم دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نقل کی. تو عزیز بھائیوں میری ماؤں بہنوں میں نے چند دعائیں بطور مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. مزید اور دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی, وہ انشاءاللہ میں آپ کو نوٹس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو ہے اس میں میں آپ کو جمع کر کے انشاءاللہ دے دوں گا ترجمے کے ساتھ. آپ ان دعاؤں کو یاد کیجئے, ان دعاؤں کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیے اور ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے مانگیے, کیونکہ دیکھیے دعاؤں میں نا سب سے افضل دعا, سب سے بہتر دعا قرآن مجید کی دعائیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں. عزیز بھائیوں میری ماؤں بہنوں میں نے چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے دروس, عبر, نصیحتیں, نعمتیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی زندگی پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے دروس اور عبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اچھی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح سرکشی اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. آمین آمین. چلیے یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اب ہم شروع کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے, اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے درمیان میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ ان کے بھتیجے تھے, اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے لگے تھے تو حضرت سارہ اور حضرت لوط ان کے ساتھ میں تھے, اور لوط نے اور حضرت سارہ نے اسلام قبول کیا تھا, وہ ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اس بات کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک آزمائش حضرت لوط علیہ السلام پر آنے والے, ان کی قوم پر آنے والے عذاب کے تعلق سے بھی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کا نام اور نسب میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت لوط علیہ السلام, لوط یہ ہاران کے بیٹے تھے, اور ہاران اور ناحور یہ جو ہے آذر کے بیٹے تھے. تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم, ہاران اور ناحور یہ تینوں جو ہے آپس میں بھائی ہوئے, اور لوط علیہ السلام جو ہاران کے بیٹے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے, اور جو ہے یہ جا کر کے جو ہے تینوں آذر کے بیٹے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے ایک علاقہ تھا, ایک علاقے میں منتقل ہوئے جس کا نام تھا غور زغر. غور زغر علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام منتقل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے. اور یہاں کے لوگ یہ کیسا تھا نا, یہ سمجھیے ایک تعلقہ تھا, یہ ایک بڑا علاقہ تھا جس کے اطراف میں بہت سارے دیہات تھے اور گاؤں وغیرہ آتے تھے اس کے علاقے میں, جو اس کے انڈر میں آتے تھے اس علاقے کے. تو یہ صدر مقام تھا, وہاں کا صدر مقام تھا یہ, اور یہاں کے لوگ بہت ہی جو ہے شدید ظالم اور اسی طرح سے جو ہے فاسق, فاجر, بدکار, ہاں, اور اس طرح کے یہ لوگ تھے, بہت بدترین لوگ یہ تھے. ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا, اور یہ بہت سارے گناہوں کے مرتکب تھے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے 164, سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے 164 کے بیچ میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین, کہ قوم لوط نے بھی, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون, جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین, بے شک میں اللہ رب العالمین کا امانت دار رسول ہوں تمہاری طرف. فاتقوا اللہ واطیعون, لہذا تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا بلکہ اس کا اجر تو میں اللہ رب العالمین ہی کے پاس چاہتا ہوں. دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام نے, جو ان کی قوم ایک بدکاری میں, ایک برے کاموں میں وہ مبتلا تھی, ایسی قوم کو حضرت لوط علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور ان سے یہ بات کہی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ, میری بات سنو, میری اطاعت کرو, جیسے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی. انہوں نے بھی یہ بھی بات حضرت لوط نے کہی کہ میں تم سے تو کوئی پیسہ مانگ رہا نہیں, میں تم سے تو کوئی اجر مانگ رہا نہیں, میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے, لہذا تم میری بات مانو. میری بات مانتے کیوں نہیں ہو تم میری بات قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اپنی قوم کو سمجھایا, ان کے برے اخلاق, برے کردار سے ان کو بچانے کی کوشش کی, لیکن وہ قوم نہ مانی. دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں نا ایک بہت گندی عادت تھی, ایک بہت بڑے گناہ میں وہ مبتلا تھے, اور ایک بہت برے گناہ میں وہ مبتلا تھے. وہ کیا؟ ہم جنس پرستی, یعنی غلام بازی, یعنی ہومو سیکشول ان کے اندر تھا. مرد سے اپنی ضرورت کو پوری کرنا چاہتا تھا اور وہ اسی کو پسند کرتا تھا. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, یہ اس کی بنیاد تھی. اس سے پہلے کبھی بھی یہ گناہ کسی نے نہیں کیا تھا, اس طرح کا گناہ. اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے اس گناہ کو ایجاد کیا اور اس گناہ کو کیا. یعنی مرد سے اپنی شہوت کو پوری کرے, عورت سے نہ کر کے مرد سے اپنی شہوت کو پوری کرے, جس کو ہم
جنس پرستی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 to 84 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس عمل کو نقل کرتے ہوئے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ گناہ، یہ گناہ تم کر رہے ہو، تم کیسے یہ گناہ کر سکتے ہو؟ لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اور اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتے ہو، مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو، یہ کیسی برائی ہے، یہ کیسا گناہ ہے؟ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور آج کس طرح سے بڑے پیمانے پر اس کو بڑھا چڑھا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ جو ہمارے یہاں ایک لہر چلی ہے ہم جنس پرستی کی، ہوموسیکشولیشن کی، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم چاہے مرد کے ساتھ رہیں، ہم چاہے کسی اور کے ساتھ رہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ بھائی اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سکون کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، نہ کہ مرد مرد سے کریں، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ برائی ہے، یہ غلاظت ہے، اور اس سے شریعت نے مجھے اور آپ کو روکا ہے، حد درجے روکا ہے۔ آج ایل جی بی ٹی دیکھیے آپ کتنا زور و شور سے، باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک جھنڈا بنا لیا، باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک جو ہے سلوگن بنا لیا، باقاعدہ انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی، کس طرح سے، اور ساری دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ کتنے ممالک ہیں جن لوگوں نے اس کی اجازت دے دی ہے، ہاں جن لوگوں نے جو ہے اس کو مان لیا ہے۔ ہندوستان میں بھی کتنے لوگوں نے اس پر کیس ڈالا ہے، کیس دائر کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ چیزیں کتنا جو ہے سر عام ہو رہی ہے، یہ برائی، یہ غلاظت، اور جبکہ اس کو شریعت نے کتنی بری نگاہ سے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تم اتنی غلیظ قوم ہو، تم اتنی بری قوم ہو کہ تم مردوں سے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر کے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يطهرون، جب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا حضرت لوط علیہ السلام کے اعتراض کا، تو ان لوگوں نے کہا کہ لوط کو اور ان کے لوگوں کو قوم سے نکال دو، باہر نکال دو یہاں سے، یہ لوگ بہت پاک صاف بنتے ہیں، ان کو نکال دو۔ ہوتا ہے نا آج وہ لوگ، دیکھیے ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ ہے، ہمارے علاقے میں بھی، ہمارے شہر میں بھی، ہمارے دیش میں بھی یہ معاملہ ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں نا ایل جی بی ٹی کے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم بہت دقیانوسی سوچ کے ہو، تم بہت بری چھوٹی سوچ کے ہو، تمہاری سوچ کتنی چھوٹی ہے۔ ہاں جب یہ بولو ایل جی بی ٹی کے خلاف کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی ضرورت کو پوری کرے عورتوں کو چھوڑ کر کے؟ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں عورتوں سے ضرورت پوری کرنا لکھا ہے، جبکہ ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی ضرورت پوری کرے، ایک عورت دوسری عورت سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ اچھا آج حد تو یہ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک بیماری تھی، مرد مرد سے ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن یہ اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ عورت عورت سے اپنی ضرورت کو پوری کرتی تھی، اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے حضرت لوط کی زندگی سے۔ یہ تو ملتا ہے کہ مرد مرد سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا تھا، آپ دیکھ لیجئے پوری حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ لیجئے۔ لیکن آج اتنی برائی ہے، اتنی غلاظت ہے کہ مرد مرد سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، عورت عورت سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتی ہے۔ اب ایل جی بی ٹی جو ہے اس کا سلوگن تو یہی ہے نا، ایل جی بی ٹی کیوں، آج ابھی کیوں بھی بڑھا دیا ان لوگوں نے۔ لہذا یہ برائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس تعلق سے اویئر رہیں، ہم جانیں ان کی غلاظت کو، ان کی برائیوں کو، اپنے علاقے والوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور ان جیسے لوگوں سے، ان جیسی برائیوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ آج نا بہت سارے گھر اس کی چپیٹ میں آ گئے ہیں، اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، ہاں، اور یہ بہت بڑے پیمانے پر پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے نا، آگے چل کر کے یہ ایک بڑا روپ اختیار کر لے گی۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس کو بتائیں، اس سے بچائیں، ان کو نصیحت کریں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی، ایسے لوگوں سے کہ صحبت سے بچنے کی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اتنی برے گناہ میں مبتلا ہو کہ مردوں سے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہو، اغلام بازی کرتے ہو، ہاں ہم جنس پرستی کرتے ہو، یہ اتنی بری چیز ہے۔ اس کے بعد جب قوم نے کا جواب نہیں بن پایا تو انہوں نے کہا کہ لوط کو نکال دو اپنی قوم سے، یہ بہت پاک صاف بنتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، تو اللہ رب العالمین نے حضرت لوط اور ان کے لوگوں کو، ان کے اہل کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ جو ہے عذاب میں رہ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔
اللہ رب العالمین نے ان پر ایک خاص طرح کی بارش برسائی، اور دیکھو تو صحیح مجرموں کا انجام کیسے ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب سورۃ الشعراء میں بھی نقل فرمایا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 164 to 168۔ ایک جواب تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا الا اخرجوہم من حیث قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ حضرت لوط کو نکال دو یہاں سے، یہ بہت پاک صاف بندے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی قوم سے یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اور آگے آپ نے فرمایا اتاتون الذکران من العالمین، اور تم جو ہے جہاں والوں میں سے مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرتے ہو، اپنی جنسی ضرورت کو تم مردوں سے پوری کرتے ہو، مرد مرد سے پوری کرتا ہے۔ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارا جوڑا بنایا ہے، تم ان کو چھوڑ کر کے مردوں کو اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، تم تو حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، کہ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا، ہمیں اس چیز سے روکنے سے اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً ہم تمہیں نکال دیں گے۔ قال ان لعملكم من القائلين، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اس کام سے ناخوش ہوں، سخت ناخوش ہوں میں تمہارے اس کام سے۔ اور اسی طرح سورۃ النمل آیت نمبر 54 سے 56 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حضرت لوط علیہ السلام نے ذکر کیا جب کہ اپنی قوم کو کہ کیا باوجود دیکھنے سمجھنے کے تم لوگ ایک ایسی بدکاری کر رہے ہو، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کہ تم مردوں سے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، اور مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، تم تو جاہل قوم ہو، تم تو نادان قوم ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، تو جب قوم سے کوئی جواب نہ بن پایا تو انہوں نے یہی کہا کہ لوط اور ان کے اہل کو یہاں سے نکال دو، یہ لوگ بہت پارسا بنتے ہیں، بہت پاک صاف بنتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، قوم نے نہیں مانا، اور حتیٰ کہ قوم نے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 28-29 میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، ہاں تم مردوں سے اپنی ضرورت کو پوری کرنے والے ہو، یہ ایسا گناہ ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين۔ دیکھیے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے 3 گناہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بڑے گناہ میں تو مبتلا تھی، اسی کے ساتھ ساتھ اور 2 گناہ وہ کرتی تھی۔ وہ کیا تھے 3 گناہ؟ پہلا سب سے بڑا گناہ جو ان کا تھا وہ یہ کہ وہ مردوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے تھے، ہم جنس پرستی کرتے تھے، غلام بازی وہ لوگ کرتے تھے۔ دوسرا عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور دوسرا جو گناہ ان کے اندر تھا وہ یہ کہ رہزنی کرتے تھے، وہ راستے میں آنے جانے والوں کو لوٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ، تم لوگ رہزنی کرتے ہو، راستے میں آنے جانے والوں کو لوٹتے ہو۔ اور تیسری برائی ان کی قوم کی جو تھی وہ یہ کہ وہ اعلانیہ طور پر فحاشی پر عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے تھے، عام اعلانیہ طور پر بے حیائیاں کرتے تھے، عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام وہ کرتے تھے۔ لہذا ان 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ان 3 گناہوں کا تذکرہ کیا، اور آگے فرمایا فما کان جواب قومی، جب ان کی قوم کو کوئی جواب نہ بن پایا حضرت لوط علیہ السلام کے اس سوال پر، تو ان کی قوم نے ان سے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو اپنے رب کے، اس عذاب کو لے آؤ، اس عذاب کو لے آؤ۔ جیسے دوسری قوموں نے عذاب مانگا تھا، جیسے دوسری قوموں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دی تھی، ویسے ہی قوم لوط نے بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دی۔ تو یہ 3 برائیاں اس قوم میں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 169 سے 171 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رب نجنی واہلی مما یعملون، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے تو بچا لے، اس وبال سے بچا لے جو یہ کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس ہم نے اس سے متعلقین
کو سب کو بچا لیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو اللہ رب العالمین نے سب کو بچا لیا، الا عجوز فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان کے قوم کا ساتھ دے رہی تھی، جو ان کے قوم کے ساتھ تھی، لہذا اللہ رب، وہ مشرکہ تھی، لہذا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی، بوڑھی بیوی جو ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30 میں، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط نے کہا، اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس مفسد قوم پر تو میری مدد فرما۔ اور اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کر دی قوم کے لیے، قوم پر بد دعا کر دی، تو اب اللہ رب العالمین نے عذاب کے فرشتوں کو حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت ابراہیم کو جو فرشتے حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے آئے تھے، وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نا سورۃ الذاریات وغیرہ میں، ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو وہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر کے آئے تھے، وہی فرشتے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری، ان کی ولادت کی خوشخبری لے کر کے بھی آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر، اب فرشتوں کا عذاب لے کر کے آنا دیکھیے، سورۃ الحجر آیت نمبر 57-58 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فما خطبکم ایھا المرسلون، پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے کہ تمہارا کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 سے 32 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ خبر بھی پہنچی ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم تو کوئی اجنبی لوگ نظر آتے ہو۔ فراغ الی علی فجاء بعجل سمین، اور جب حضرت ابراہیم فارغ ہوئے تو انہوں نے جو ہے ایک بچڑا لا کر کے، بھنا ہوا جب بچڑا لا کر کے ان کو پیش کر دیا۔ فقربوا الیہم قال الا تاکلون، جب وہ دیکھا کہ وہ ان کے پاس رکھا اور وہ نہیں کھا رہے تھے تو کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ او جس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، تو جب وہ کھانے نہیں لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے اور ہم تمہیں ایک صاحب علم اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز حکیم، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت کی وجہ سے اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں جبکہ میں بوڑھیا ہوں، بانجھ ہوں۔ اور پھر قالوا كذلك قال ربك انه حكيم عليم، فرشتوں نے کہا کہ آپ کے رب ایسے ہی کرتا ہے اور وہ بے شک حکیم اور علم والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 31 سورۃ الذاریات آیت نمبر 31 سے اس بات کا ذکر کیا، قال فما خطبكم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے، تم کیوں آئے ہو؟ فرمایا، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 69-77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، وہی واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، خوشخبری لے کر کے آئے، حضرت ابراہیم نے بچڑا دبا کر کے ان کے لیے پیش کیا، اور پھر جب دیکھا کہ وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے جو ہے مسکرائی اور کہا کہ پھر اللہ رب العالمین نے ان سے، فرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسحاق کی اور ان کے بیٹے یعقوب کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ اور پھر حضرت سارہ نے کہا کہ کیسے ہمیں اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہاں یہ تو عجیب بات ہے۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کی رحمت پر تعجب کر رہی ہو، اللہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو، اور پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 76 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈر نکل گیا فرشتوں کا، فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، ڈر نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے ڈر نکل گیا ان فرشتوں کا مکالمہ ہونے کی وجہ سے، باتوں کا ہونے کی وجہ سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مجادلہ کیا، فرشتوں سے بات کی، کہا سنی کی، کس پر؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم لحلیم واوہ منیب، حضرت ابراہیم بہت تحمل والے اور نرم دل تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ بات چھوڑ دیجئے کہ لوط اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا جائے۔ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود، کہ آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر آنے والا عذاب اب یہ ٹلا نہیں جا سکتا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مباحثہ کیا، کس لیے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ دیکھیے رحم، کتنا رحم دل ہوتے ہیں انبیاء کرام، انبیاء کرام کے اندر کتنا رحم ہوتا ہے کہ وہ دوسری قوم کے لیے، دوسرے نبی کی قوم کے لیے مباحثہ کر رہے ہیں فرشتوں سے، مجادلہ کر رہے ہیں فرشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، کہ جب فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے اور وہ آ پہنچے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، ان کا دل جو ہے کڑھنے لگا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام بھی غمگین ہو گئے اپنی قوم کے لیے۔ تو ہر نبی اپنی قوم کا جو ہے ایک مشفقانہ ایک طور سے دوست ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، وہ بہت رحم دل ہوتا ہے اپنی قوم کے تئیں، اسے احساس، کیونکہ آپ کے گھر والوں پر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو آپ کو افسوس ہوگا نا، آپ کا دل غمزدہ ہوگا نا، آپ کے قریبی رشتہ دار پر کوئی مصیبت آئے گی، لہذا قوم ہے بھائی، اپنی قوم ہے، لہذا حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بہت افسوس ہوا، بہت پریشانی ہوئی، بہت تکلیف ہوئی اپنی قوم پر عذاب کے آنے سے۔ لیکن آپ قوم کا رویہ دیکھیے، وہ فرشتے جو قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے حضرت لوط کے گھر، تو ان کی قوم کو پتا چلا کہ لوط کے گھر کچھ حسین نوجوان آئے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سوچئے ان لوگوں نے، اس حد تک یہ لوگ گر گئے تھے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم گھر پر جب وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم کے یہاں آئے تھے، جب وہ حضرت لوط کے یہاں گئے اور ان کی قوم کو پتا چلا، بعض لوگوں نے، بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے ذکر کیا یا کسی بھی وجہ سے ان کی قوم لوط کو جب پتا چلا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، کہ لوط کے گھر پر کچھ حسین اور خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو وہ حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے، کس لیے؟ ان فرشتوں کو مانگنے کے لیے، ان فرشتوں کو لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سورہ ہود میں، ہود آیت نمبر 77-78 میں، کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، حضرت لوط کو پتا چلا کہ یہ عذاب نازل کرنے کے لیے آئے، حضرت لوط کو بہت برا لگا اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 78 میں فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمٌ يُهْرَعُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ عَلَيْهِ، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کی طرف دوڑی آئی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس سے پہلے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے فرشتوں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو لے لو، ان سے نکاح کر لو، ہاں یہ ان سے اپنی ضروریات کو پوری کرو، ان سے نکاح کر لو۔ بعض علم نے یہاں پر یہ بات کہی ہے نا کہ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، تو وہ اپنی بچیوں کے ساتھ بدکاری کا حکم کیسے دے سکتے تھے، لہذا انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا، ان کے قوم والوں سے کہا تھا کہ تم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، فرشتوں کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ فرشتے کوئی خوبصورت نوجوان ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ بدکاری کریں گے جیسے آپس میں کرتے تھے مرد کے ساتھ، لہذا ان لوگوں نے فرشتوں کو مانگنے کے لیے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا ارے یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی ضرورت کو پوری کر لو، یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ ولا تخزنی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، تم میں بھی کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ان کی قوم نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ لوط تم تو بخوبی جانتے ہو، لوط تم تو بخوبی جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں انٹرسٹ ہے مردوں میں، تمہاری بیٹیوں میں تو ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس بات کو تم بخوبی جانتے ہو۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بات کو نہ مانا اور لوط علیہ السلام کی قوم نے زبردستی چاہا کہ وہ فرشتوں کو لے لے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان تھے،
حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، حضرت لوط نے کہا کہ کاش میں طاقتور، مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی اور میں کسی زبردست کا یا پھر سہارا پکڑ لیتا تمہارے خلاف۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اللہ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہہ دیا کہ اے لوط، ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہے، یہ لوگ ہم پر غالب نہیں آ پائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لہذا اب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کے رات ہی میں نکل جائیں، رات ہی میں نکل جائے اور پھر پلٹ کر کے آپ نہ دیکھنا، کسی کو بھی مڑ کر کے نہ دیکھنا سوائے اپنی بیوی کے، اس لیے کہ وہ جو ہے انہی لوگوں میں سے ہونے والی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آنے والا ہے، الیس الصبح بقریب، اور صبح بالکل قریب ہے، صبح بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر آیت نمبر 61 to 73 میں انہی لوگوں کا، فرشتوں کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت لوط کا ذکر کرتے ہوئے ان کا پورا واقعہ نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، کہ جب بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم تو کوئی اجنبی نظر آ رہے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ حق لے کر کے آئے ہیں جس کے تعلق سے یہ لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے، یعنی جس عذاب کے تعلق سے آپ کی قوم شک و شبہ میں پڑی ہوئی ہے وہ عذاب لے کر کے ہم آئے ہیں، ان فرشتوں نے کہا۔ قالوا بل جئناک بالحق وما كانوا فيه يمترون، اور آگے فرمایا وآتیناک بالحق وانا لصادقون، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں، ہم تیرے پاس حق لے کر آئے اور وہ بھی بالکل سچے۔ فاسر باہلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط کو کہ تم اپنے گھر والوں سمیت رات ہی میں نکل جاؤ، رات ہی میں نکل جاؤ اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور پلٹ کر کے کوئی نہیں دیکھے گا، سیدھا سیدھا بس چلتے جاؤ، کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھے گا، اور اس جگہ جاؤ جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا گیا۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ حضرت لوط کو اور ان کے اہل کو اللہ رب العالمین نے نجات دی اس طور پر کہ تم لوگ نکل جاؤ اور تم جو ہے اپنا راستہ ناپو، اور پھر پلٹ کر کے دیکھنا نہیں ان لوگوں کی طرف، اور جو ہے تم کو جس جگہ پر جانے کا حکم دیا اللہ رب العالمین کی جانب سے اس جگہ پہنچ جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحٌ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑوں کو اللہ رب العالمین کاٹ دے گا، ان کی جڑوں کو کاٹ دی جائے گی، ان کی جڑیں کاٹ دی۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، شہر والے جو ہے خوشی مناتے ہوئے آئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزونی، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، اور ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا حضرت لوط سے کہ کیا ہم نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو پورے علاقے کی ٹھیکیداری نہ لے لے، پورے لوگوں کی ٹھیکیداری، پوری دنیا کی ٹھیکیداری لینے سے منع نہیں کیا تھا ہم نے تم کو؟ یہ تم کو کیا کرنا ہے، یہ تو تمہارے مہمان ہے نا تو تم ان کی ٹھیکیداری مطلب ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، کسی کے تعلق سے کوئی برا عمل ہو رہا ہے، کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی تجھے کیا کرنا ہے، تجھے اپنا کام کر، تجھے اپنا کام دیکھ۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے، ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو، ہاں، اور جو ہے ان سے اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بد مستی میں، بد کرداری میں وہ جو ہے سرکردہ تھے، وہ کام کر رہے تھے، اپنی بدمستی میں وہ مست تھے۔ فاخذتهم الصیحۃ مشرقین، پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑی زوردار آواز نے پکڑ لیا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی، دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کرنے والے فرشتوں کو بھیجا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انہی پر اپنی نیت خراب کر لی، ان فرشتوں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر لیا، اللہ رب العالمین نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا۔ اب دیکھیے یہ لوگ جتنی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، اتنے طرح کے الگ الگ عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر نازل فرمایا۔ پہلے تو ایک سخت چیخ نے ان کو پکڑ لیا، جیسے کہ ہم نے دیکھا
इसी तरह सूरह हूद आयत नंबर 81 से 83 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, क़ालू या लूतु इन्ना रुसुलु रब्बिका लन यसिलु इलैका फअस्रि बिअहलिका बिक़ित्अइन मिनल लैलि वला यल्तफ़ित अहदुम मिनकुम इल्ला इम्रअतक इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम इन्न मौइदहुम सुब्ह लैसा सुब्हु बिक़रीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही बात जो पीछे गुजर चुकी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम लोग निकल जाओ और पलट करके नहीं देखना, और जो है सुबह होते होते इनके ऊपर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आ जाएगा। ये सारी बातें जो पहले गुजर चुकी है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा जा अमरुना, अब जब अज़ाब का वक्त आ गया तो अज़ाब क्या आया, जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी बस्ती को ज़ेरो ज़बर कर दिया। यानी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया, उनकी बस्ती को वो आसमान की तरफ, आसमान तक ले गए, बस्ती को, पूरी बस्ती को उठा करके आसमान तक ले गए और वहाँ से पलट दिया, वहाँ से पलट दिया, इनका नामो निशान मिट गया। इसी तरह एक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर यह भेजा कि पथरीली कंकरी के बरसात इनके ऊपर हो गए। अल्लाह ताला ने कहा वअमतरना अलैहिम मतरा, कि एक खास तरह की बारिश अल्लाह ताला ने इन पर बरसाई, तो पत्थरों की बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर बरसाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुसव्वमतन इंद रब्बिका वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, कि ये तेरे रब की जानिब से निशानदार थे और इनकी जानिब से और इन जालिमों से कुछ भी दूर ना था। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को हलाक व बर्बाद कर दिया। इसी तरह सूरतुल हिज्र आयत नंबर 73 से 77 में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अख़ज़तहुमुस सैहतु मुशरिक़ीन, बस सूरज निकलते निकलते इन पर एक जोरदार चीख ने इनको आ पकड़ लिया। फ़जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी बस्ती को पलट दिया और इन पर पत्थरों की बारिश नाजिल की। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, बिलाशुबा बसीरत वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं। ये मुझसे और आपसे खिताब हो रहा है भाई, मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, आप गौर से सुनो, ये मुझसे और आपसे खिताब हो रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन लिलमुमिनीन, कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, कि इसमें बसीरत वालों के लिए निशानियां हैं। आगे फरमाया व इन्नहा लबिसबीलिल मुक़ीम, ये बस्ती ऐसी राह पर थी जिस पर लोग बराबर चलते रहते थे, आते जाते थे, वो लोग देखते थे उनके अंजाम को, वो लोग देखते थे उनकी बदकिरदारी के अंजाम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके साथ किया। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुमिनीन, इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी इबरत और निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, उनके कौम के अंजाम में उनके लिए निशानियां हैं, उनके लिए इबरतें हैं, उनके लिए नसीहतें हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप इससे इबरत पकड़े, निशानी पकड़े, और आज के दौर में जो हमारा दौर बदकिरदारियों के उरूज पर है, बदआमालियों के उरूज पर है, ऐसे दौर में हम अपने आप को इन बदकिरदारियों से, बदआमालियों से, बदकारियों से मैं और आप अपने आप को महफूज रखें। सूरत शुअरा आयत नंबर 170 और 171 172 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फनज्जैनाहु व अहलहु अजमईन, बस हमने उनको और उनके तमाम मुतअल्लिक़ीन को बचा लिया। इल्ला अजूज़ुन फिल गाबिरीन, सिवाय उस बुढ़िया के, लेकिन वो जो है पीछे रहने वालों में से हो गई, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने बाकी सबको हलाक कर दिया। व अमतरना अलैहिम मतरा, फिर हमने उन पर एक ख़ास किस्म का बारिश बरसाया। फसाअ मतरुल मुंज़िरीन, उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआया व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, इसमें जो है बड़ी निशानी है, बड़ी इबरत है, और इनमें से अक्सर भी मोमिन न थे, मुसलमान न थे, इनमें से अक्सर भी मुसलमान न थे। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तेरे परवरदिगार ही गालिब वाला, तेरा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, आयत नंबर 178 175 में, कि बेशक तेरा परवरदिगार ही गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब नाजिल किया था, उस अज़ाब का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, और उस अज़ाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने उन पर कितने किस्म के, एक तो 3 किस्म के गुनाहों में वो मुब्तला थे। एक तो मर्दों के साथ अपनी ज़रूरत को पूरी करते थे, हमजिन्स परस्ती भी उनके अंदर थी। दूसरा, उनके अंदर जो है रहज़नी थी, रास्तों में जो है लोगों को लूटा करते थे। और तीसरा, वो जो है यानी मजलिसों में एलानिया तौर पर बेहयाई किया करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन पर एक तो पत्थरों की बारिश, बरसात भी नाजिल फरमाई, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर चीख का अज़ाब भी नाजिल फरमाया, और तीसरा, उनकी बस्ती को अल्लाह ताला ने आसमान तक उठा करके पलट दिया, आसमान तक उठा करके पलट दिया। कितना भयानक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बदकिरदार लोगों को दिया। और उसमें
जिसमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी मुबतला थी। अल्लाह ताला ने सूरत तहरीम आयत नंबर 10 से आयत नंबर 12 के दरमियान में, सूरत तहरीम आयत नंबर 10 to 12 में अल्लाह ताला ने दो अच्छी औरतों की और दो बुरी औरतों की मिसाल दी है। दो बुरी औरतों की मिसाल अल्लाह ताला ने दी, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन व क़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन। अल्लाह ताला ने कहा कि दो औरतों की, दो काफिरा औरतों की मिसाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दे रहा है, जो हजरत नूह की बीवी और हजरत लूत की बीवी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी मुशरिका काफिरा थी, हजरत लूत की बीवी भी मुशरिका काफिरा थी। अल्लाह ताला ने कहा कि ये दोनों मेरे नेक बंदों के मातहत थी, हजरत लूत और हजरत नूह के मातहत थी, और इन लोगों ने अपने शौहरों के साथ खयानत की और उनके शौहर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से उन्हें न बचा पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन, कि ए औरतों दोज़ख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। तो दो बुरी औरतों की मिसाल अल्लाह ताला ने दी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, और फिर दो अच्छी औरतों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान की और फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नति व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कि अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की मिसाल, फ़िरऔन की बीवी की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई और कहा कि वो नेक और सौले थी। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि ए मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना और मुझे फिरौन से और उसके अमल से नजात अता फरमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन और मुझे जालिम लोगों से खुसूसी तौर पर जो है मुझे नजात अता फरमा। हजरत फिरौन की बीवी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको नजात दी। देखिए, दो नेक लोगों के अंडर दो बदकार और बुरी औरतें, और यहाँ पर फिरौन के अंडर में उनकी बीवी, उसकी बीवी जो नेक और सालिह थी, फिरौन की बीवी, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जो है नजात अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 12 में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मरियम की एक मिसाल दी है नेक खातून में। तो अल्लाह ताला ने दो बुरी औरतों की, लूत और नूह की बीवियों की, और दो मोमिना औरतों की, हजरत मरियम और फिरौन की बीवी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी है कुरान मजीद में। तो अजीज भाइयों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तज़किरा था जो मैंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह ताला ने हजरत लूत को और उनके अहल को बचा लिया और उनके कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब से दो चार कर दिया। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ पर ख़त्म होता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का खुलासा ये है ना कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, जो है हारान के बेटे थे, और हारान हजरत इब्राहीम के भाई थे। लिहाजा हजरत लूत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, ईमान कबूल किया। हजरत सारा और हजरत इब्राहीम के साथ उन्होंने हिजरत की, और फिर हजरत इब्राहीम के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम गौर ज़गर नामी जगह पर पहुंचे, वहाँ के इलाके में पहुंचे जो वहाँ का सदर मकाम था। उसके अतराफ में बहुत सारे गांव थे, इलाका था, और बहुत सारे लोग थे, और वो कौम जो है बदकिरदारी में, बदकारी में, बद अखलाक़ी में मुबतला थी। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी, उनको तरह तरह से समझाने की कोशिश की, उनकी कौम ने नहीं माना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कई अंदाज में उनको दावत दी। वो कौम एक बड़ी बुराई में मुबतला थी, वो हम जिन्स परस्ती थी, अगलामबादी थी, हाँ, होमोसेक्सुअल इनके अंदर था। वो मर्द से अपनी ज़रूरत को पूरी करना चाहता था, और वो उसी तरह करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, उनको बहुत रोका। इसी तरह से वो राहज़नी किया करते थे, रास्ते में लोगों को जो है लूटा करते थे। इसी तरह से वो जो है मजलिसों में बेहयाई फैलाया करते थे। लिहाजा ये तीन बड़े गुनाहों में वो मुबतला थे। हज़रत लूत ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो न माने। हज़रत लूत के ताल्लुक से कहा कि इनको निकाल दो, ये बहुत पारसा बनते हैं, हाँ, लूत तुम इससे बाज रह जाओ। हर एतबार से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को धमकाया, वो आप नहीं डरे, आपने फिर भी समझाया। आखिर में जब कौम नहीं मानी तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की, उनसे बचाव के लिए दुआ की, और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुफसिद कौम पर तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। वो फरिश्ते जो हज़रत इब्राहीम के घर आए थे, वही फरिश्ते जो हज़रत इसहाक की बशारत हज़रत इब्राहीम के लिए लेकर आए थे, वही फरिश्ते कौम लूत पर आज़ाब भी लेकर के आए थे। हज़रत इब्राहीम जब डर गए, डर हज़रत इब्राहीम के दिल से निकल गया उन फरिश्तों का, तो हज़रत इब्राहीम ने उनसे मुजादला किया कौम लूत के बारे में। तो उन लोगों ने कहा कि इब्राहीम अभी कोई फायदा नहीं बात करके, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है, जो अज़ाब आने वाला है वो कौम लूत पर आकर रहेगा।
لہذا اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو حضرت لوط کے گھر بھیجا. وہ فرشتے جب حضرت لوط کے گھر آئے تو ان کی قوم کے درمیان یہ بات پھیل گئی. اب حضرت لوط کی بیوی نے بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ ہمارے گھر پر کچھ نوجوان آئے ہیں جو بہت خوبصورت حسین و جمیل ہے. لہذا پوری قوم کے لوگ آ گئے وہاں پر حضرت لوط کے گھر پر ان فرشتوں کو لینے کے لیے, ان کے ساتھ بدکرداری کرنے کے ارادے سے. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر لو, ان سے اپنی ضرورتوں کو پوری کر لو. لہذا میرے مہمانوں کو چھوڑ دو, میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرنا, مجھے ذلیل نہ کرنا. لہذا قوم نہیں مانی. فرشتوں نے کہا کہ اے لوط تم رات ہی میں اپنی قوم کو لے کر کے یہاں سے, اپنے لوگوں کو یہاں سے لے کر کے نکل جاؤ اور پلٹ کر کے نہیں دیکھنا, تمہاری بیوی اور یہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے صبح صبح. جب صبح ہوئی اللہ رب العالمین نے سخت شیخ کے ذریعے سے, پتھروں کی بارش کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا اور جو ہے ان کی بستیوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے پلٹ دیا اور ان پر اتنا بھیانک عذاب اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اور قوم حضرت لوط اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ان ظالم, بد کردار, بد اخلاق لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. اور یہ قوم وہ تھی جس نے سب سے پہلے جو ہے ہم جنس پرستی کو ایجاد کیا اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا عمل ان لوگوں نے انجام دیا. اس سے پہلے ان لوگ یہ عمل کسی نے انجام نہیں دیا تھا. یہاں پر قوم لوط کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے. آئیے کچھ دروس اور عبر دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہاں پر ہماری بات کو انشاءاللہ آج کے درس کو ہم لوگ ختم کریں گے. آئیے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے, چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے آلریڈی, میں تھوڑا سا ایکسٹرا وقت لے کر کے آپ کو یہ بات مکمل کروں گا. سب سے پہلی بات حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ لواطت یعنی اغلام بازی, یعنی جو ہے ہم جنس پرستی, ہومو سیکشولیٹی, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ کتنا سنگین جرم ہے, یہ کتنی بری چیز ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے خصوصاً اس برائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک ایسی برائی میں مبتلا ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یعنی یہ اتنی بری, یہ اتنی گندی چیز ہے. لہذا ان کی قوم جہاں بڑے دوسرے گناہوں میں مبتلا تھی وہاں ایک بڑے گناہ میں اس میں بھی مبتلا تھی. جیسے کہ میں نے 3 گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے 12. تو یہ ایسا قبیح فعل تھا, یہ ایسا گندا فعل تھا جس میں ان کی قوم مبتلا تھی. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے بد کرداری سے بچیں, بد اخلاقی سے بچیں. آج کے دور میں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ عروج پر ہے, یہ عروج پر ہے, ان کے نعرے عروج پر ہے, ان کی کوششیں عروج پر ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں جتنے سیریز چل رہے ہیں, جتنے ہمارے یہاں ویب سیریز جتنی چل رہی ہے, جہاں تک میں جانتا ہوں, میں نے سنا ہے یا میں نے پڑھا ہے اس کے تعلق سے, یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ہومو سیکشولیٹی کو, یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے بد کرداری کو, ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں تک اس کو پہنچا رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں سے اس کی گندگی کو نکال رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو برائی ہے اس کے تعلق سے اس کو ختم کر دی جائے. بڑے پیمانے پر اس کی کوشش جاری ہے, اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے, اس کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کے حقوق کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہے, بڑے بڑے ایوانوں میں ان لوگوں کے حقوق کے قرارداد پاس کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے. یاد رکھیے یہ بد کرداری ہے, یہ بد اخلاقی ہے. ہم اس کو قبیح جرم مانتے ہیں, بڑا گناہ مانتے ہیں, سنگین جرم مانتے ہیں. لہذا ہر مسلمان کے دل میں اس کی برائی ہونی چاہیے, اس کی قباحت ہونی چاہیے. آپ خود اس کو برا سمجھے, اپنے گھر والوں کو بتائیے یہ فعل برا ہے, کیونکہ اب آگے چل کر کے یہ بہت بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے. یہ LGBTQ جو لوگ جھنڈا لے کر کے نکلے ہیں نا, آج بازاروں میں بھی دیکھیے, میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ان کا جھنڈا جو الگ الگ کلر کا ہے نا, جس طرح سے ہمارے یہاں پپیٹس ملتے ہیں, بچوں کے کھیلنے کی چیزیں, وہ بال والا جس کو ہم پپیٹ کہتے ہیں, وہ جو ملتے ہیں نا الگ الگ کلر کے, وہ بھی انہی کے جھنڈے کو انہی جھنڈے سے متاثر ہو کر کے بنائے گئے ہیں. ایسے کھلونے, ایسی گندگی آپ اپنے بچوں کو خرید کر کے نہ دیں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ گندگی نہ بیٹھے. لہذا عزیز بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, اس طرح کی چیزوں سے آپ بچیں. اغلام بازی, ہومو سیکشولیٹی کو آپ اتنا برا جانیں کہ اس سے ہمیشہ ہم 100 قدم پیچھے رہے, اس سے ہم 1000 قدم پیچھے رہیں, اس سے ہم دور رہیں. لہذا یہ قبیح شنیع فعل ہے, یہ ایک برا فعل ہے. اگرچہ آج لوگوں کے ذہنوں سے اس کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر, چاہے جو ہے ویب سیریز کے ذریعے سے ہو, چاہے فلموں کے ذریعے سے ہو, اس کی برائی کو, اس کی قباحت کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال کر کے سر عام اس کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لہذا یہ برا عمل ہے, ہم اس کی تائید اپنی زندگی میں مرتے دم تک کبھی نہیں کر سکتے. اسی طرح لواطت کے مضر اثرات جو انسانی معاشرے پر پڑتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں. دیکھیے ہمیشہ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے نا کہ جتنی بھی چیزیں اچھی تھی, بہتر تھی,
پاک تھی، پاکیزہ تھی، اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے حلال کر دی ہے۔ جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے، وہ بری ہے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی قیامت تک۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ہومو سیکشولیٹی یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، آگے کی نسلوں کو پروان چڑھنے سے روکتی ہے، اولاد کو پیدا ہونے سے روکتی ہے، تو یہ بچوں کی کثرت سے یہ روکتی ہے، بالکل بری چیز ہے۔ اسی طرح ہم جنس پرستی یہ عذاب الہی کا ذریعہ ہے، جیسے قوم لوط پر اللہ رب العالمین نے سخت سے سخت عذاب نازل کیا، اسی طرح سے سخت عذاب دینے کی عذاب کو دعوت دینے کا یہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے جس قوم میں یہ چیز عروج پر ہوتی ہے اللہ رب العالمین ضرور اس قوم کو عذاب نازل کرتا ہے، اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی میں جب اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا تو بعد والوں کو اس سے ڈرایا بھی ہے، بعد آنے والے لوگوں کو اس عذاب سے ڈرایا ہے کہ تم بچو اس گناہ سے، کیونکہ یہ اتنے بڑے عذاب کا ذریعہ بنا ہے۔ لہذا یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اللہ رب العالمین نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کیا تو بعد والوں کو اس کے سخت عذاب سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا۔ کتنے طرح کے عذاب اللہ نے نازل کیے، چیخ کے عذاب کو نازل کیا، اسی طرح پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کی، اسی طرح ان کی بستی کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ لہذا اتنی سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور بعد آنے والوں کو اس قبیح فعل کے مرتکبین کو اللہ رب العالمین نے سخت دھمکی دی۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ اتنا برا گناہ ہے کہ اسلام میں بھی اس کی سخت سے سخت ترین سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت ترین سزا اس کی بتائی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1456، یعنی 1456 حدیث نمبر 1456، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو پاؤ کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے، یعنی ہم جنس پرستی وہ کر رہا ہے، مرد اگر مرد سے اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اگر تم اس کو پکڑ لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاقتلوا الفاعل، کرنے والے کو بھی قتل کرو، ومفعول بھی، اور جس کے ساتھ یہ غلط کام کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ یہ بدکاری کی جا رہی ہے اس کی مرضی سے، اس کو بھی قتل کرو۔ یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنا سنگین جرم ہے، آپ سوچیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ارتداد کے لیے، اسلام سے پھر جانے کے لیے قتل کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے قتل کی سزا کا مستحق اس شخص کو قرار دیا کہ جو ہے اغلام بازی کرتا ہے، جو ہم جنس پرستی کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ کفر ہے، بلکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، یہ ایک سنگین جرم ہے جس کے کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو مرد ہی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کرنا چاہتا ہے عورتوں کو چھوڑ کر کے، جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے، ہماری شریعت نے خود اتنی سخت سزا مقرر کی ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے ایک آخری سبق، ایک آخری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عبرتیں اور نصیحتیں، چونکہ دعوت کے تعلق سے تو باتیں آ ہی رہی ہے تفصیل سے اور آگے آئے گی بھی، اسی لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اور زیادہ نکات نقل نہیں کیے ہیں۔ ایک آخری بات جو حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مہمان کی عزت اور تکریم کی جائے اور مہمان کا دفاع کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جب فرشتے آئے اور ان کی قوم نے بدکرداری کا فرشتوں کے ساتھ ارادہ کیا اور فرشتوں کو مانگا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کا جو ہے دفاع کیا، اپنے مہمانوں کا دفاع کیا۔ سب سے پہلے تو مہمانوں کی عزت حضرت لوط نے کی اور مہمانوں کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کہا ان لوگوں سے کہ کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم سے لڑ پاتا اپنے مہمانوں کے لیے، یا میں کسی مضبوط شخص کا سہارا لے لیتا اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں کی عزت اور تکریم کی جائے۔ حضرت لوط نے ان کی عزت اور تکریم کی، حضرت ابراہیم نے ان کی عزت اور تکریم کی، اور دوسرا مہمانوں کا دفاع کیا جائے۔ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا ہے، آپ کے پڑوسی اسے برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں، اپنے مہمان کا کہیں نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے ہو بھائی ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے گھر آئے ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں، ہم ان کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دے سکتے۔ لہذا مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی تکریم کرنا، اسی طرح سے مہمان کا دفاع کرنا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کے تذکرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے مہمانوں کی کتنی عزت اور تکریم کا حکم دیا ہے نا،
خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6136, صحیح بخاری 6136, اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ, کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ, اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے, مہمان کی تکریم کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا ولیصمت, اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. لہذا مہمان کی عزت اور تکریم کرنا یہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے, اور حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے, آپ کے عمل سے, آپ کے کردار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں مہمانوں کی تکریم اور عزت کرنی چاہیے. تو عزیز بھائیوں, یہ چند باتیں تھی, یہ چند دروس اور عبر اور نصیحتیں تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں آپ نے ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ لواطت اور ہوموسیکشولیٹی جیسے ایک عظیم قبیح جرم کو آپ نے جرم سمجھا ہے, آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہے. آپ اپنی نسلوں کو اس بات کی تاکید کر کے جائیں گے کہ اس گناہ سے بچے رہیں, چاہے سارے لوگ اس میں کیوں نہ مبتلا ہو جائیں, ہم کبھی اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ کبھی کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی, یہ نقصان دہ ہی ثابت ہوگی, اور یہ نقصان دہ ہی ہے. لہذا اس قبیح جرم سے, اس قبیح فعل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں, اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں, اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں. اور جتنے بڑے پیمانے پر اس کو پھیلایا جا رہا ہے, چاہے فلموں کے ذریعے سے ہو, چاہے جو ہے ویب سیریز کے ذریعے سے ہو, یا چاہے جو سیریلز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہوں, ہم ہرگز ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں. اپنے گھر والوں کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں ایسی گندگی سے, ایسی غلاظت سے, ایسی برائیوں سے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے. ان دروس اور عبرتوں کو جو ہم نے حضرت ابراہیم کی زندگی سے دیکھا, حضرت لوط کی زندگی سے دیکھا, اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے اور ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. تو یہ اس ہفتے کی آخری کلاس تھی. الحمدللہ ہمارے جو ہے 12 کلاسیں ہماری مکمل ہوئی, اور الحمدللہ آج کی بھی کلاس ہماری مکمل ہوئی, اس ہفتے کی آخری کلاس ہماری مکمل ہوئی. عزیز بھائیوں, میری ماں بہنوں, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.